پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں ہم روزانہ بات کرواتے ہیں، یعنی پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ان 4 دنوں میں اپنے معزز علماء سے گفتگو کرواتے ہیں، قرآن کریم کے مختلف آیات کے حوالے سے سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے، کیا ہدایت، کیا نور ہمیں نصیب ہو رہا ہے قرآن کریم سے۔ لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن ہوتے ہیں سوال و جواب کے لیے، آپ کے سوالات اور ہمارے مفتی صاحب کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں۔ قرآن کریم کو سیکھنا، یہ ہے بنیادی خواہش ہماری۔ معزز علماء کے بڑے شکر گزار، وہ تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں، ہمارے جہل کو ختم کر دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم اپنے عہد کے ایک جید عالم دین، مفسر قرآن سے سیکھیں گے سورہ مائدہ کی 2 آیات کے حوالے سے، 78 اور 79۔ بنی اسرائیل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، کچھ سبق دیے جا رہے ہیں ہمیں، اور قرآن کریم میں جو موضوعات آ گئے، آیات آ گئیں، یہ تا قیامت ہمارے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی، ان پر داؤد علیہ السلام اور مسیح علیہ السلام کی زبان سے لعنت اللہ بھیج رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بنی اسرائیل میں بہت سارے انبیاء، داؤد علیہ السلام اور مسیح علیہ السلام، ان 2 کو ہی کیوں منتخب اللہ کر رہا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہم رکھیں گے۔ لعنت کس بات پر؟ یہ کیا کرتے تھے؟ یہ سرکش ہو گئے تھے، بغاوت کرتے تھے، اللہ کی جو حدود ہیں انہیں کراس کرتے تھے، زیادتیاں کرنے لگے تھے، اور انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا تھا۔ یہاں یہ دونوں آیات مکمل ہو گئیں۔ کیا کرتے تھے وہ؟ ان کے اعمال کیا تھے؟ اور ایک سوال ہم یہ بھی رکھیں گے آخر میں کہ یہ صرف بنی اسرائیل تک ہم محدود رکھیں یا انہی سے منسوب کر دیں؟ خدا نہ خواستہ کہیں یہ امراض بلکہ یہ جرائم، ان کا شکار ہم تو نہیں ہو رہے، یا اس کا ارتکاب ہم سے تو نہیں ہو رہا؟ کیا ہم نے سرکشی تو اختیار نہیں کی؟ کیا ہم نے برے افعال کا ارتکاب کرنا اور اس پر ٹوکنا لوگوں کو، کیا اسے چھوڑ دیا؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہم نکالے گئے ہیں، اللہ اکبر، بہترین امت ہیں، ذمہ داریاں ہماری قرآن کریم بیان فرما رہا ہے۔ تو ہمارا رویہ کیا ہے؟ ٹو ڈوز کے حوالے سے بھی ہم کچھ سوالات رکھیں گے۔ تشریف فرما ہے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب۔ خواتین و حضرات، شیخ صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، محبوب اور مقبول نام، شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ پیام صبح کا لازمی جز تشریف لاتے ہیں، اور ہم ہمیشہ شیخ صاحب سے سیکھتے ہیں۔ شیخ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ مائدہ آیات 78 اور 79۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد
على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون صدق الله العظیم۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا تھا۔ خواتین و حضرات، محترم شیخ صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال کوئز۔ کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم کی وہ کون سی صورت ہے جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ موجود ہے؟ درست جواب سورہ مجادلہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کس کو قرار دیا گیا ہے؟ متقی کو، نمازی کو یا روزے دار کو؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 حضرت ارشاد فرمائیے۔ کیا اہم آیات ہیں؟ دو برگزیدہ انبیاء کی زبانوں سے لعنت اللہ بھجوا رہا ہے اور آپ لعنت بھیجیں۔ میں نے ایک سوال یہ بھی رکھا تھا کہ دو جو منتخب کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء، اس کا کوئی خاص پس منظر کیا اللہ ارشاد فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ انیس صاحب جزاک اللہ خیراً۔ سورۃ المائدہ ہے اور اس پر کافی نشستوں میں مختلف پیرایوں میں مختلف آیات کی روشنی میں کلام بھی ہوا، اور یہ ذکر بھی آیا کہ سورۃ المائدہ میں اہل کتاب کے حوالے سے دو ٹوک اور حتمی بات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان ہو رہی ہے، اور ان کے کرتوتوں اور جرائم کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ البتہ یاد رہے جو بات آپ نے انٹرو میں بھی اشارتاً فرمائی کہ یہ صرف بنی اسرائیل کہہ کر ہم گزر نہ جائیں، ہمیں غور کرنا ہوگا۔ جیسے کہ آج مسئلہ جو ابھی سوال کے طور پر ہمارے سامنے، لعنت وہ بھی دو پیغمبروں کی زبان سے، جو کہ اللہ کے بڑے چنے ہوئے پیغمبر ہیں، بڑے عزت والے پیغمبر ہیں، مرتبے والے پیغمبر ہیں، اور لعنت کرائی جا رہی ہے، اور آگے اس لعنت کا سبب بھی بیان ہو رہا ہے۔ تو بعد میں پھر ہم اپنے حالات حاضرہ کے ذیل میں اس امت مسلمہ کے جو احوال ہیں ان سے بھی اس کو جوڑنے کی کوشش کریں گے۔ البتہ یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ کوئی 14 صدیوں کا تسلسل ہے جو بنی اسرائیل کا امت مسلمہ کا پیریڈ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تورات عطا ہوئی ہے، شریعت عطا ہوئی ہے، تو یہ بنی اسرائیل امت مسلمہ قرار پائے۔ اس بنی اسرائیل کے پہلے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اس بنی اسرائیل 14 صدیوں تک انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری رہا، پے در پہ رسول علیہ السلام آتے رہے۔ ان کے آخری رسول عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ یہ 14 صدیاں ہیں تقریباً، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ اس دوران میں نبوت کا سلسلہ مستقل ان میں جاری رہا، اور کئی انبیاء اور رسول تشریف لاتے رہے ہزاروں کی تعداد میں۔ اور خاص داؤد علیہ السلام کا معاملہ کیا ہے؟ جو ایک گولڈن پیریڈ ہے بنی اسرائیل کا، وہ جناب طالوت کا دور ہے، وہ پیغمبر نہیں ہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا دور ہے، خلیفہ بھی ہیں وہ، بادشاہ بھی، اللہ نے ان کو خلیفہ بھی قرار دیا، بادشاہت بھی عطا کی۔ اور سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، اور ان کو بھی بڑی بادشاہت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔
تو خاص داؤد علیہ السلام کا یہ نقطہ بھی ذہن میں رہے، اب وہ اللہ کے نبی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو زبور بھی عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص لفظ خلیفہ بھی استعمال فرمایا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، گو کہ تمام انبیاء اللہ کے خلیفہ، اللہ کے نمائندے، خاص ان کا ذکر ہوا۔ تو یہ نقطہ سمجھ لینے کا ہے کہ جو بنی اسرائیل کے گولڈن پیریڈ ہے وہ داؤد علیہ السلام کا دور ہے، جہاں خلافت قائم ہے، جہاں اللہ کا حکم نافذ ہو رہا ہے، اور داؤد علیہ السلام حق و باطل کے درمیان فیصلہ بھی فرماتے، صحیح فیصلے بھی فرماتے، لوگوں کے مقدمات کا بھی فیصلہ کرتے، اور اللہ کے انبیاء کو جو بادشاہت ملتی ہے تو وہ اللہ کی زمین پر اللہ کے حکم کو نافذ کرتے ہیں اور اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کو روکنے اور مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو لعنت کا سبب آگے آ رہا ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہ بدی اور برائی جو معاشرے میں ہوتی تھی تو یہ لوگ روکتے نہیں تھے، یہ نہ روکنا بھی نہیں عن المنکر کا فریضہ، انجام نہ دینا بھی لعنت کا موجب اور سبب بنا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ تم بنی اسرائیل میں سے ہو، تمہیں اللہ نے انبیاء اور رسول عطا کیے، کتابیں عطا فرمائی، اور یہ تمہارا گولڈن پیریڈ جو گزرا تو وقت کے پیغمبروں نے یہ اختیار جو استعمال کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، وہ امر بالمعروف کے لیے نہیں عن المنکر کے اعتبار سے بھی۔ ان میں یعنی بنی اسرائیل کے تسلسل میں آخری رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ البتہ اس دور کے آتے آتے تک یہود میں بگاڑ انتہائی درجے کا پیدا ہو گیا اور ان کے علماء میں دنیا پرستی بہت زیادہ شامل ہو گئی۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے کرتوتوں پر نکیر فرمائی ہے، اور بائبل کے اندر یہ الفاظ آج بھی موجود ہیں، تمہارا حال، ان کے علماء کا خاص طور پر، تمہارا حال تو ان قبروں کی طرح ہے کہ جن کے اندر تو کھوکھلی ہڈیاں ہیں اور اوپر سے سفیدی پھیر دی جاتی ہے تاکہ کچھ خوشنما نظر آئے۔ استغفر اللہ، بڑی بلیغ مثال ہے کہ اندر کھوکھلی ہڈیاں ہیں اور اوپر تم نے سفیدی پھیر رکھی ہے، مطلب اندر دنیا پرستی کی گندگی پھیلی موجود ہے تمہارے اندر، اور ظاہر میں تمہارے جبے قبے اور دستارے ہیں، اور تم اپنے آپ کو بڑا اللہ والا اور بڑا پہنچا ہوا شو کرنے کی کوشش کرتے ہو ان کی حرام کاریوں کے اوپر، کہ تم مچھروں کو چھانتے ہو اور پورے پورے اونٹ نگل جاتے ہو، ذرا ذرا سی لوگوں کی اونچ نیچ کے اوپر تم جو ہے وہ باریک بینی کے ساتھ اپنے، معاف کیجئے گا، فتوے جاری کر دیتے ہو، اپنے ورڈکٹ دے دیتے ہو، اور بڑے بڑے حرام خوری کے کام تم آرام سے ہضم کر جاتے ہو۔ جب یہ نکیر عیسیٰ علیہ السلام نے کی تو ان کے یہود کے علماء کو تو بہت برا لگا، اور انہوں نے پلٹ کر عیسیٰ علیہ السلام پر الزام تراشیاں شروع کر دی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ولد الزنا قرار دیا ان کو، معاذ اللہ، ان کے خلاف سازشیں کر کے ان کو معاذ اللہ شہید کرانے تک کی کوششیں کی ہیں۔ تو یہ حرکتیں تو تھیں یہود کے علماء کی بالخصوص جن پر نکیر عیسیٰ علیہ السلام نے کی۔ باقی میں نے ذکر کرنا چاہا وہ یہ کہ داؤد علیہ السلام کے ذکر میں وہ خاص پہلو بھی رہے کہ ان کو خلافت بھی عطا ہوئی، ان کو بادشاہت بھی عطا ہوئی، اور اللہ والوں کو اللہ بادشاہت دیتا بھی ہے، اختیار دیتا بھی ہے، اور وہ اللہ کی مرضی کو جاری کرنے اور اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کو مٹانے کی سٹرگل اور جد و جہد کرتے ہیں۔ تو تم اگر ان کے ماننے کے دعوے دار ہو تو تم یہ فریضہ انجام کیوں نہیں دیتے، بدی سے روکنے والا، جس کی وجہ سے ان پر لعنت کرائی گئی؟ اور عیسیٰ علیہ السلام کا تو ساتھ دینا چاہیے تھا، اللہ کے پیغمبر آئے تمہیں ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا، تمہیں بدی کو مٹانا چاہیے تھا، تم تو خود بدی کے جو ہے وہ پیروکار، کیا بدی کے امام بن کر کھڑے ہو گئے ہو، اور تم ایسے بدی کرنے والے کہ حرام خوریوں میں مبتلا ہو گئے ہو۔ یہ جو ان کی حرکتیں ہیں اس سارے تناظر کو سامنے رکھیں، اور اللہ پھر، اچھا انبیاء تو شفیق ہوتے نا، وہ ایک شفیق باپ کی طرح ہوتے، مگر انبیاء کی زبان سے لعنت کرایا جانا، اللہ اکبر، اللہ، اور لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری کا معاملہ، اللہ کی رحمت سے دور کر دیے جانے کا معاملہ، اور وہ پیغمبر جو کہ شفیق ہوتے ہیں امت کے لیے، ان کی زبان سے بات کروائی جا رہی ہے، تو آگے جو جرم بیان ہو رہا ہے وہ اتنا شدید جرم ہے، بدی سے نہ روکنا، آگے ہم کلام کریں گے، وہ جرم اتنا شدید جرم ہے کہ اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی دوری تو فرما رہا ہے، مگر نبیوں کی زبان سے جو کہ شفیق اور رحیم ہوتے ہیں ان کی زبان سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بد دعا کروا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اللہ کا غضب بنی اسرائیل پر پہلے ہی اللہ قرآن کریم میں بیان کر چکا ہے، باؤ بغضب من اللہ، اللہ اکبر، اور انہیں معزول کر چکا ہے، اور امت مسلمہ کو ان کی جگہ کھڑا کر چکا، معمور کر چکا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، اب یہاں وہ جو بات آپ فرما رہے تھے، انجیل کی بات آپ نے بیان فرمائی، اللہ اکبر، تو مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں نا کہ یہ جو یہودی علماء ہیں توریت بیان کرتے ہیں، اور یہ قبروں میں پڑی ہوئی گلی سڑی ہڈیاں ہیں جن کی قبروں کو پینٹ کر کے خوشنما بنا دیا گیا۔ وہاں ایک بات اور بھی فرما رہے ہیں مسیح علیہ السلام، آپ کی اجازت سے، بجا کہ دیکھو
یہ جو باتیں توریت کی فرماتے ہیں نا، یہ ان باتوں کو تم مان لیا کرو، توریت کی باتوں کو، جی لیکن کبھی ان جیسا بننے کی کوشش نہیں کرنا۔ جی جی یعنی وہ رول ماڈل نہیں ہے یہ جی علماء، جی 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 بالکل اور مسیح علیہ السلام یہ درس دے رہے ہیں جی اور بیان فرما رہے ہیں جو انجیل میں موجود ہے۔ بچا اللہ اکبر۔ اچھا، میں نے ایک سوال یہ بھی رکھا تھا اس سے پہلے کہ ہم یہ جو برائیوں کا ارتکاب، ان کو روکنا ٹوکنا بند کر دیا ان لوگوں نے، کہیں ایسا تو نہیں کہ داؤد علیہ السلام، کیونکہ جسمانی طاقت جو قرآن کریم بیان فرما رہا جی ہے جی اس میں بہت آگے ہے، جی اور مسیح علیہ السلام روح اللہ، جی روحانی مقام کتنا بلند، جی تو دو انبیاء کو اس لیے منتخب کر رہا ہے اللہ ان پر لعنت بھیجنے کے لیے کہ دیکھو تمہارے ہی ہیں، یہ جی بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں اور ان کے ذریعے میں تم پر لعنت بھجوا رہا ہوں۔ جی داؤد علیہ السلام کے تعلق سے جب آپ نے جسمانی قوت کا ذکر کیا، آپ اور ہم واقف ناظرین پہ جانتے ہیں کہ جب جالوت سے مقابلہ ہوا، جناب طالوت کا، طالوت نیک بادشاہ تھے، جی ہاں، تو جالوت کو قتل کس نے کیا؟ داؤد علیہ السلام نے۔ جی تو وہ جسمانی قوت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، ہاں محض جسمانی قوت نہیں، اللہ کے نبی تو علم نبوت بھی اللہ نے عطا فرمایا، حکمت بھی عطا فرمائی، بادشاہت بھی عطا فرمائی، خلافت بھی عطا فرمائی، اور جسمانی قوت بھی اللہ تعالیٰ نے خوب عطا فرمائی۔ اور کیا خوب آپ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ روح اللہ قرار دیتا ہے۔ اچھا، ایک ناظرین اور خاص طور پر ہمارے نوجوان اور ساتھیوں اور بچوں کے لیے کہ روح اللہ کا مطلب کیا ہے، تو اس کو بڑے اچھے انداز سے ہمارے اہل علم نے سکھایا۔ ہم کہتے ہیں بیت اللہ، کیا مطلب؟ اللہ کا گھر، یہ ترجمہ کیا جاتا ہے، مگر کیا معاذ اللہ اس گھر میں اللہ رہتا ہے؟ نہیں، وہ گھر اس کو اللہ نے اپنی ذات کی طرف نسبت دی ہے۔ یہ اللہ اپنی ذات کی طرف نسبت دے کر شرف کو اور عزت کو بیان فرماتا ہے۔ روح اللہ کیا مطلب؟ وہ خاص روح جو عیسیٰ علیہ السلام میں پھونکی گئی، ہر انسان میں اللہ نے پھونکی، لیکن وہ خاص روح ہے جو پھونکی گئی، جس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت دے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شرف کو بیان فرما رہا ہے۔ یہ روح اللہ کی ایک وہ سادہ وضاحت کے جو ہمارے ساتھیوں کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ بیت اللہ گھر کی نسبت اللہ کی طرف شرف کا بیان، روح اللہ روح کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف شرف اور عزت کا بیان ہو۔ کیا اچھا ایک تجزیہ آپ کی طرف سے آیا کہ ایک طرف جسمانی قوت ایک پیغمبر کو عطا کی گئی، اور ایک طرف روحانی اعتبار سے قرب اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما رہا ہے، اور اتنے جلیل القدر عظیم المرتبت رسولوں کی زبان سے اللہ ان پر لعنت کروا رہا ہے۔ تو لعنت جس وجہ سے کی جا رہی ہے وہ جرم بھی بہت بڑا جرم ہوگا، جس کی وجہ سے دو رسولوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ لعنت کروا رہا ہے۔ تو گویا ہمارے لیے وہ جو مسئلہ ہے آگے جس وجہ سے لعنت کی جا رہی ہے، اس حرکت سے، اس جرم سے، اس گناہ سے بچنے کے بارے میں حساسیت بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ نقطہ ہے جو سمجھنے کے لیے ہمارے سامنے واضح رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، انبیاء کی زبانوں سے۔ اچھا، یہ سرکشیاں کرنے لگے تھے، یہ زیادتیاں کرنے لگے تھے، کیا سرکشیاں یہ کرتے تھے، کیا زیادتیاں یہ کرتے تھے؟ ایک خاص عمل تو آگے آ رہا ہے اگلی آیت میں، وہ تو ہے نہیں عن المنکر کے فریضے کو ترک کر دینا، وہ ہم الگ سے بات کر لیں گے، لیکن قرآن حکیم دیگر مقامات پر ان کے بہت سارے جرائم کو بیان فرماتا ہے۔ مثلا کتاب اللہ وراء ظہورہم، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 108، اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ اور سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، مثال ان لوگوں کی جن پر تورات کی ذمہ داری ڈالی گئی پھر وہ اس کو سہار نہ سکے، ذمہ داری اٹھا نہ سکے، ان کی مثال گدھے کی طرح ہے۔ استغفر اللہ، اللہ ان کو گدھے کی مانند قرار دے رہا ہے۔ گدھا کیا ہے؟ گدھے کے اوپر آپ اینٹوں کا بوجھ لاد دیں یا ارسطو اور افلاطون کی کتابوں کا بوجھ لاد دیں، وہ بوجھ سمجھتا ہے، جان چھڑانا چاہتا ہے۔ انہوں نے معاذ اللہ کتاب الہی سے جان چھڑائی اور اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈالا۔ تو جرم نمبر 1 اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دینا۔ جرم نمبر 2 اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، چند ٹکوں کے عوض، دنیا کے تھوڑے مال و دولت کے عوض اللہ کی آیات کا انہوں نے سودا کر ڈالا۔ اللہ کی آیات کو اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کو بدل دیا کرتے تھے، تحریف کیا کرتے تھے، دنیا کی محبت میں ڈوب کر اللہ کی کتاب، اللہ کے دین کا سودا انہوں نے کیا۔ اسی طرح قرآن کریم سورۃ المائدہ میں
موسیٰ علیہ السلام کے دور کے تعلق سے بیان کرتا ہے، جب اللہ کی راہ میں قتال کا موقع آیا، جاؤ فلسطین کو حاصل کرو اور شریعت کو نافذ کرو۔ اپنے وقت کے پیغمبر سے کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ آپ جائیے، آپ کو رب جائیے، ہم آپ جا کے قتال کریں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ پیغمبر کے مشن میں ساتھ دینے سے انکار کرنا، پیغمبر کا ساتھ کس لیے دینا ہے؟ اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، اس سے فرار انہوں نے اختیار کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح قرآن کریم بتاتا ہے کرنا کرانا کچھ نہیں ہے مگر وشفل تھنکنگ کا شکار۔ کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح، ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ اور کبھی کہتے تھے اچھا تھوڑا سا جرم ہے ہمارا، وہ جو ہم نے بچھڑے کی پوجا پاٹ کی تھی، لن تمسنا النار الا ایام معدودات، جہنم کی آگ ہمیں چھوئے گی نہیں سوائے چند دن کے۔ تو اس خوش فہمی میں مبتلا ہونا، اللہ کی کتاب پر سے پشت، پیغمبر کا مشن اس سے کوئی تعلق نہیں، دنیا کی محبت میں ڈوب کر اللہ کی کتاب اور دین کا سودا کر لینا، اعمال سے دوری اختیار کرنا، اور وشفل تھنکنگ کیا ہے؟ ہم تو بخشے بخشائیں، ہم تو اللہ کے چہیتے، ہم تو اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ یہ کہتے تھے کہ ما علینا فی الامیین من سبیل، یہ جو عرب تھے ان کو کہتے تھے امیین ہیں، برسوں سے صدیوں سے عربوں میں کوئی کتاب کوئی پیغمبر نہیں آئے، ان کو لوٹتے تھے، ان کا مال ہڑپ کرتے تھے، کہتے تھے ہم ذرا ہائر سائٹ پر بڑے ہائی قسم کی سپیشیز ہیں، یہ تو ادنا گھٹیا قسم کے لوگ ہیں۔ ان جاہلوں کے بارے میں ان کو تو کہتے ہیں گویم ہیں، یہ تو گونگے ہیں، ان کو تو کچھ آتا نہیں ہے، اور یہ جینٹائلز ہیں، ان کا مال ہڑپ کرنا ہمارا پیدائشی حق ہے۔ وہ اپنے آپ کو یہ کہتے بھی تھے اور پورا معاشرہ اس بات کو تسلیم بھی کرتا تھا۔ تو ہم سپیریئر کوالٹی کے لوگ ہیں، باقی انفیریئر ہیں، ہمارا حق ہے، باقی ہم کسی کو لوٹیں، کسی کا مال ہڑپ کریں، ہم سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ یعنی اگر آپ گنتے چلے جائیں تو سورۃ البقرہ میں تو یہ بڑی تفصیل سے ان کی چارج شیٹ اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہے۔ انبیاء کو قتل کر دیتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، وَيَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، انبیاء کو ناحق شہید ان لوگوں نے کیا ہے۔ آپ اندازہ کریں، مطلب نبیوں کو ماننے والے تھے اور نبیوں کو شہید تک کر ڈالا، معاذ اللہ، اس سے بڑا اور اللہ کے غضب کو دعوت دینے کا معاملہ کیا ہوگا؟ یہ ان کے جرائم، انبیاء کو شہید کرنا، کتاب کو پس پش ڈالنا، پیغمبر کے مشن سے فرار اختیار کرنا، اپنے آپ کو سپیریئر اسپیشیز سمجھنا، دوسروں کو کمتر گھٹیا سمجھنا، اور ان کے مال کو ہڑپ کر اپنا پیدائشی حق سمجھنا، کتاب کے کچھ حصوں کو ماننا، کچھ حصوں کو نہیں ماننا۔ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، ایک حصہ مانتے ہو کتاب کو، ایک حصہ نہیں مانتے، پک اینڈ چوز والی بات ہے۔ یہ مجھے پسند میں نے لے لیا، یہ پسند نہیں تو چھوڑ دیا، یہ آسان لگا تو لے لیا، یہ آسان نہیں لگا تو چھوڑ دیا۔ ارے اپنے من کی پیروی ہو رہی ہے، رب کی پیروی کدھر ہو رہی؟ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، قول اور فعل کا تضاد۔ ہاں، نیکی، دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو، اور وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم کتاب کے پڑھنے پڑھانے والے ہو۔ دنیا کو کہتے ہو کہ حق کی پیروی کرو، یہود کے علماء کو کہا جا رہا ہے تم دنیا کو حق کی پیروی کی کہتے ہو، تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام اللہ کے آخری رسول ہیں۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہو، تو اب کیا تمہارے آڑے آ رہا ہے؟ تمہیں کہیں سے پیسہ ملتا ہے، تمہیں کہیں سے نذرانے ملتے ہیں، تمہاری کوئی چودراہٹ کہیں چلتی ہے، تمہارے جبے قبوں کی وجہ سے تمہیں کوئی پہنچا ہوا سمجھ کر تمہاری مٹھیاں گرم کرتا ہے، تو آج تم محمد مصطفیٰ پر ایمان لے آؤ گے صلی اللہ علیہ وسلم، تو تمہیں یہ خطرہ ہے کہ تمہاری دستاریں اتر جائیں گی، تمہاری گدیاں چھن جائیں گی، تمہاری چودراہٹیں ختم ہو جائیں گی۔ وہی دنیا کی محبت میں ڈوب کر حق کا انکار کر رہے ہو، اور دنیا کو دعوت دیتے ہو کہ نیکی کی بات مانو، اور خود نیک بننے کو تیار نہیں ہو رہے۔ قول و فعل کا تضاد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ سرکشیاں اور یہ نافرمانیاں اور یہودی علماء اس میں شامل۔ اور آپ کی اجازت سے ارشاد۔ یہ سارا بیان کرنے کا مقصد ہی نہیں کہ ہم یہ بتا دیں جناب اتنی ساری باتیں ہمیں پتہ ہے، استغفر اللہ۔ یہ بیان کرنے کا مقصد اس لیے ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، میری امت پر وہ حالات لازماً آ کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل یوں رکھے تو مشابہ ہوتا ہے۔ یہ اس لیے سب بیان ہم کر رہے ہیں، اور ہم نہیں کر رہے، قرآن پاک بیان کر رہا ہے۔ اور عجیب بات ہے، سورۃ البقرہ کا مطالعہ کریں، 150 آیتوں کے بعد ہم سے خطاب ہے سورۃ البقرہ میں، آیت 153، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، امت مسلمہ سے تو خطاب ہے 150 آیات کے بعد۔ اس سے پہلے 100 کے قریب آیات میں، 100 سے کچھ زائد آیات میں کیا ہے؟ بنی اسرائیل کی ساری کاروائیاں اور ان کی کارستانی اور ان کے کرتوت اور ان کے جرائم
تاکہ آج ایک امت کی قرآن کھولے تو اس کو پتہ چل جائے کہ پچھلی امت کیوں معزول کی گئی تھی اور پچھلی امت کے کرتوت کیا تھے. پہلے وہ پوری تصویر تمہارے سامنے آ جائے, اب تمہارے کرنے کے کام آ رہے ہیں. استعینوا بالصبر والصلاۃ وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس وقاتلوا حتی لا تکون فتنہ وغیرہ وغیرہ, تاکہ یہ تصویر تمہارے سامنے اور حضور فرماتے ہیں جو بنی اسرائیل پر حالات آئے میری امت پر لازماً آ کر رہیں گے, جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل مشابہ ہوتا ہے. اس تناظر میں ان ساری باتوں کو سامنے رکھنا چاہیے. اور اس ضمن میں آخری بات, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ ہر نماز کی حرکت مسلمان تلاوت کر رہے ہیں نا, تو یہ مغضوب علیہم کون ہے؟ والبقرہ بتاتی ہے وہ یہود ہے. یہ ضالین کون ہے؟ وہ سورہ آل عمران بتاتی ہے نصارہ ہیں. تو ہر نماز میں اللہ بتا رہا ہے کہ ان سے بچنا, ان کے کرتوتوں سے بچنا. یہ ریمائنڈر تو دن میں 5 مرتبہ کئی رکعتوں میں بار بار آ رہا ہے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین والی بات. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور صرف انہی سے منسوب نہیں کر دینا ہے, اور قرآن کریم کی ان آیات کی روشنی میں اپنا چہرہ دیکھنا ہے کہ چہرہ واضح ہے یا بھدا. لیکن ایک کام اور, ایک جرم اور, وہ یہ کہ یہ لوگوں کے جو جرائم کا ارتکاب ہوتا تھا اس کو ٹوکتے نہیں تھے کہ یہ ہمارے بڑے ہیں یا ان سے ہمارا کچھ فائدہ حاصل ہے. وہ کو غریب ہے اس کو پکڑ لو, سزا بھی دے لو وغیرہ وغیرہ. تو یہ معاملات بھی ان کے معاشروں میں رائج ہو گئے تھے, اور علماء اور احبار اور ربانی جو لوگ تھے, ان کے جو کلرجی تھی, اس کی اجازت ہوتی تھی. ارشاد. جی اب اصل میں اگلی آیت میں یہ بات تو آ رہی, جی کانو لا یتناہون عن منکر فعلوا, کہ یہ لوگ ان کو ان برے کاموں سے روکتے نہیں تھے جو وہ کر رہے تھے. یعنی باقی جتنے جرائم کا ذکر ہم نے کیا وہ تو دیگر مقامات پر قرآن پاک میں آتے, تو ہم نے کہا کہ اس کا اعادہ ہو جائے. آپ کی بھی یقیناً یہ خواہش تھی اور میری بھی یہ کوشش تھی. البتہ اب ہم اس آیت پر ہی 2 آیات پر فوکس کرتے ہیں نا. 2 بڑے جلیل القدر رسولوں کی زبانی لعنت کرائی جا رہی ہے, اور لعنت کا سبب کیا آ رہا ہے؟ اب جو آیت کریمہ ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ جو وہ بدی کرتے تھے, گناہ کرتے تھے, منکرات میں مبتلا تھے, اس سے وہ ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے. یہیں سے وہ نقطہ اٹھتا ہے نہیں عن المنکر والا معاملہ. جہاں امر بالمعروف ضروری ہے وہیں نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دینا بھی ضروری ہے. اور آپ نے اشارہ بھی فرمایا تھا, اب امت مسلمہ کی بات کریں, امت تو اسی کام کے لیے کھڑی کی گئی. ہاں پہلے خاتم الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کر رہے تھے. سورہ آراف آیت 157 حضور کے فرائض کا, ذمہ داریوں کا بیان. یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر, اللہ کے رسول معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں. اب امت مسلمہ اس کام کے لیے کھڑی کی گئی. ختم نبوت کے بعد سورہ آل عمران آیت نمبر 110, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم بہترین امت ہو جنہیں انسانوں کے لیے برپا کیا گیا, تم بھلائی کا حکم دو گے, بدی سے روکو گے. امت مسلمہ آج اس کام کے لیے کھڑی کی گئی. البتہ پچھلی امت کی تصویر ہمارے سامنے رہے عبرت کے لیے, سبق آموزی کے لیے, کہ 2 رسولوں کی زبانی ان پر اللہ نے لعنت کروائی. کیوں؟ کہ وہ یہ فریضہ نہیں عن المنکر کا انجام نہیں دیا کرتے تھے. آپ نے ان کی کلرجی کی بات کی اور رہبان کی بات کی ہے, احبار کی بات کی ہے. رہبان وہ راہب کی بات, جو عبادت گزار, احبار وہ جو ان کے علماء اور مشائخ ہوا کرتے تھے. حدیث مبارک میں ذکر آتا ہے کہ اول وہ روکتے تھے, پھر انہوں نے روکنا چھوڑ دیا, اور جو کرتوتوں میں مبتلا اور جرائم میں مبتلا لوگ تھے یہ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے رہے, یہاں تک کہ ان کے دل بھی ان لوگوں کی طرح ہو گئے, اور یہ لوگ بھی انہی گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے جو گناہ تو تھے اور اول یہ خود اس سے روکتے تھے, مگر جن کو روکتے تھے انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا لگا رہا, تاں آ کے ان کے دل بھی ویسے ہو گئے اور ان کا شمار بھی ان میں ہو گیا. یہ ہے وہ نقطہ کہ اگر یہ ڈیٹرنٹ ہے, اگر بدی سے نفرت میرے دل میں نہیں اور بدی کو روکنے کی کوشش مجھ میں نہیں ہے اور بدی کو روکنے کے لیے سٹرگل میں نہیں کر رہا, تو ایک دن آئے گا کہ میں خود بھی اس بدی کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے علماء کا ذکر ایک حدیث مبارک میں فرما دیا جو ہمارے سامنے بات آتی ہے. تو یہاں پہ لعنت کیوں ہو رہی ہے؟ وہ وجہ آ گئی کہ ایک دوسرے کو گناہوں سے روکتے نہیں تھے. قوموں کے بگاڑ کے حوالے سے انیس صاحب بہت سادہ سی ایک بات ہے, ایک اہم تجزیہ یہ ہے کہ اگر قوم کا اجتماعی ضمیر زندہ ہو اور اس اجتماعی ضمیر کی عدالت میں جب کچھ کرتوت سامنے آئیں
اور اندر چبھن محسوس ہو، جیسے فرد کو چبھن محسوس ہوتی ہے نا کبھی کبھی، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی کیا ہے جو تمہارے دل میں اطمینان پیدا کرے، بدی کیا ہے جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کرے، یہ میری ضمیر کی عدالت ہے نا۔ اسی طرح قوموں کا ایک اجتماعی ضمیر ہے، اگر اس ضمیر کی اجتماعی ضمیر کی عدالت میں کوئی کرتوت پیش ہوا، کھٹک پیدا ہو، تو قوم کا اجتماعی ضمیر مطالبہ کرتا ہے بھائی یہ غلط، اس کو روکو۔ اور اگر اجتماعی قوت اجتماعی سطح پر اس کے سد باب کے لیے استعمال ہو تو پوری اجتماعیت اس کے اثرات سے بچ جائے گی، لیکن اگر وہ اجتماعی ضمیر مردہ ہو جائے اور اس اجتماعی سطح پر ان کرتوتوں کو روکنے کی کوشش نہ کی جائے تو محض کرتوتوں میں مبتلا لوگ ہی متاثر نہیں ہوں گے، پوری اجتماعیت بالآخر اس سے مبتلا اس سے تاثر لے گی، بلکہ متاثر ہوگی اور اس سے نقصان اٹھائے گی۔ تو اگر یہ قوموں کے اجتماعی ضمیر کی طرف اشارہ کہ بدی کے روکنے والے ختم ہو گئے، بدی سے روکنے والے ختم ہو گئے، بدی سے منع کرنے والے رک گئے، تو وہ خود بدی میں مبتلا ہو کر سب کے سب عذاب میں مبتلا ہو۔ اللہ اکبر! نہ ہی صرف انہوں نے ان جرائم کے ارتکاب کے سامنے دیوار انہیں بننا چاہیے تھا، چہ جائے جیسے کہ نوبت بنی جا رسید کہ وہ اس کا حصہ بن گئے چند مفادات کی خاطر۔ اچھا، یہ پوری ہسٹری، بلکہ جو یہ تاریخ یعنی انبیاء کا حوالہ پوری تاریخ کا حوالہ ہوتا ہے۔ بجا اللہ اکبر! اور جب انبیاء کی حوالے سے تاریخ آئے گی تو وہ مستند تاریخ ہوگی، کیونکہ وہ وحی کی تعلیم کے مطابق آ رہی ہے۔ سبحان اللہ! وحی کی تعلیم کے مطابق اور قرآن کریم بیان کر رہا ہے، جو کہ محفوظ اس سے زیادہ مستند بات کیا ہو سکتی ہے؟ اگلی بات یہ تمام باتیں تو ہم نے پورا ان کا ماضی، یہ کیوں معزول ہوئے، کن کن جرائم کا انہوں نے ارتکاب کیا وغیرہ وغیرہ۔ اب ہم ذرا آتے ہیں آج سے جوڑتے ہیں، لمحہ موجود سے جوڑتے ہیں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑتے ہیں۔ شیخ صاحب، بنی اسرائیل جرائم کیے، مرتکب ہوئے، معزول ہو گئے، اس کے بعد امت محمدیہ آ گئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے بعد کوئی امت نہیں ہے، ہمارے بعد کوئی شریعت نہیں ہے، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے۔ اب اس امت کو یہ آیت کیا پیغام دے رہی ہے؟ سمپل سوال۔ بالکل سمپل سا جواب یہ ہے کہ جس حرکت کی وجہ سے وہ لوگ اللہ کی لعنت کے مستحق ٹھہرے اور عذاب کے، اگر آج امت وہی حرکتیں کرے گی تو وہ بھی اللہ کی لعنت کے مستحق بنے گی اور اللہ کے عذاب کا شکار ہوگی۔ فرق ایک یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے بعد ہم تھے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ ٹھیک ہے، وہ تو اب ان کو فضیلت اللہ نے دے دی، لیکن ان جرائم کی وجہ سے انہیں ہٹا دیا، ہم آ گئے۔ ہمارے بعد تو کوئی امت ہی نہیں ہے۔ اگر ہم خدا نہ خواستہ ان جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں تو پھر کیا اللہ تعالی ہمیں ہٹا کر کیا کوئی نئی قوم پیدا کرے گا؟ اس کا ایک پہلو دوسرا ہے، وہ جو قرآن پاک سورہ محمد کے آخر میں کہتا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اگر تم رخ پھیرو گے اللہ تمہیں مٹا دے گا اور بدل کر تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ ٹھیک، اور لیکن وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ہوں گے۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا۔ مثلا ایک دو مثالیں لے لیتے ہیں۔ اگر مکے والوں نے رد کیا تو اللہ تعالیٰ نے یثرب کی کھڑکی کھول دی، مدینہ شریف کی، ٹھیک ہے، اور وہ جو کہا کہ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، جن تاتاریوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، ان کی اگلی نسلوں کو ترکان عثمانی اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرما دی، سلطنت عثمانیہ قائم ہو گئی۔ اللہ بے نیاز ہے۔ آپ نے بجا فرمایا اگر آج کوئی اور بھی ہوگا تو امت مسلمہ کا حصہ ہی ہوگا۔ اب امت مسلمہ کے دو حصے کر لیں، ایک امت اجابت ہوتی ہے، ایک امت دعوت ہوا کرتی ہے۔ اجابت وہ جو دعوت قبول کر چکے ہیں، اگر وہ سدھر جائیں اللہ تعالیٰ توفیق دے دے گا ان کو، اللہ تعالیٰ ان کو کھڑا کر دے گا، ورنہ اللہ امت دعوت جن کو بھی پیغام پہنچنا ہے یا جنہوں نے پیغام قبول کرنا ہے، اللہ قادر ہے کہ ان میں سے کسی کو قبول پیغام کی توفیق دے، صاحب ایمان ہو جائے اور اللہ اس سے کام لے لے، رہے گا ہے وہ بھی امت مسلمہ کا حصہ کہ جو ابھی امت دعوت ہے، جس نے بھی کلمہ پڑھا نہیں ہے مگر ہے وہ بھی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا امتی۔ اور اللہ نے یہ مثالیں پہلے بھی ماضی میں ہمارے سامنے رکھی ہیں اور اللہ بے نیاز ہے،
اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اگر آج ماننے والے، کلمے کا دعویٰ کرنے والے مسلمان اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہے تو اللہ غیروں میں سے کسی کو توفیق دے سکتا ہے کلمے کی، اور اللہ ان کو کلمے کی توفیق دے کر، اور معاف کیجئے گا، ہم جیسے بورن مسلم نہیں، ہم جیسے مسلمز بائی چانس نہیں، بلکہ مسلم بائی چوائس کو کھڑا کر کے اللہ اپنے دین کا کام لے سکتا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ تو کام لے لے گا، ہم سوچیں ہم کہاں کھڑے ہوں گے۔ تو وائی ناٹ کہ ہم یہ کام کر لیں اور ہم سچی توبہ کر لیں اور ہم پلٹ آئیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف۔ اور یہ جو بات آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بھی عذاب دیا تھا، عذابوں کی مختلف کیفیات ہیں۔ ہاں، نبی مکرم علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں، اور آپ کی رحمت للعالمین کا ایک رحمت کا مظہر یہ بھی ہے کہ ساری امت مٹا دی جائے، ایسا تو نہ ہوگا، مگر مختلف نوعیت کی کیفیات کے اس امت پر طاری کیا جانا، آپس کے جھگڑے، آپس کی لڑائیاں ہم دیکھتے چلے، آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ مختلف نوعیت کے عذاب تو آتے رہے ہیں اور یہ آتے رہیں گے۔ فرق یہ کہ پچھلی قومیں مٹا دی جاتی تھی پوری کی پوری، اس امت کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ اب اللہ کے رسول کی حدیث سنیے اور حالات حاضرہ کو دیکھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث مبارک جامع ترمذی شریف میں ہے، اس کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایک خاص موقع پر کوٹ کیا تھا۔ اسی حدیث کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کربلا کے حادثے سے قبل پیش کیا تھا، اور یہ جامع ترمذی میں رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم لازماً نیکی کا حکم دو گے، تم لازماً بدی سے روکو گے۔ ہمارے ایک پہلو پر تو کلام ہوتا ہے امر بالمعروف، یہ قرآن کا حکم ہے، وہ بھائی بالکل فوراً بات ہے نہی عن المنکر، اور ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 10 مرتبہ یہ انداز قرآن کریم میں آیا ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر دونوں بالکل ساتھ ساتھ 10 مرتبہ۔ بہرحال ترمذی شریف کی روایت میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم لازماً نیکی کا حکم دو گے، تم لازماً بدی سے روکو گے، اگر تم نے یہ فریضہ انجام نہ دیا تو اندیشہ ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ اکبر، پھر تم دعائیں کرو گے اللہ اکبر، اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ آپ مجھے بتا دیں، ایک صدی کا تجزیہ کر لیں پچھلی، سب سے زیادہ لاشیں کس کے گرے؟ ہم مسلمانوں کے۔ 1 کروڑ سے اوپر بندہ وہ در بدر ہوا، اس کو گھروں سے نکالا گیا ہے۔ آپ شام کو لے لیں، آپ افغانستان کو لے لیں، آپ عراق کو لے لیں، گنتے چلے جائیے، پچھلی ایک صدی میں 1 کروڑ سے بھی زیادہ کی تعداد ہوگی۔ لاشیں سب سے زیادہ ہمارے گرتے ہیں، ہمارے فیصلے دوسرے مل کر کرتے ہیں۔ ہم 57 مسلم ممالک ہیں، ہمارے فیصلے ہم کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ ہم جس ملک کو کہہ دیں ہمارا ملک پاکستان، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، جو ایٹمی صلاحیت کا حامل بھی ہے اور جناب اس کی زراعت بھی بہترین دنیا کے اندر وغیرہ وغیرہ، مگر آج ہم اپنے یوٹیلیٹیز کے بل کے بارے میں فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ آج ہمارا اجتماعی سب سے بڑا جرم یہ ہے وہ امت والے کام کو، امت والے فریضے کو ہم انجام دینے کی کوشش نہیں کر رہے، اور رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث بتا رہی پھر تم دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ مسئلہ کیا ہے؟ اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا معاملہ کہ ہمارے حالات سدھریں، وہ اس بات کے ساتھ اٹیچڈ ہیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو مانا، ان کے ساتھ مخلص ہو کر ان ذمہ داریوں کو ادا کریں گے تو اللہ کی رحمت کے مستحق بنیں گے، اس سے کمتر پر نہیں بن سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج جو معاملات ہمارے معاشروں میں چل رہے ہیں، برائی ہوتی ہے، ہم اسے دیکھتے ہیں اور آنکھیں بچا کر چلے جاتے ہیں، تو یہ نظریں بچا کر چلے جانا تو دین کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ اگر میرا مفاد وابستہ ہے خدا نہ خواستہ تو میں وہاں بیٹھا بھی رہوں گا۔ جی، اگر کوئی یہ شراب کی محفل چل رہی ہے مثال کے طور پر، یا کوئی بدکاری ہو رہی ہے، تو صاحب میں شراب تو نہیں پیتا لیکن بیٹھ جاتا ہوں، میں بدکار نہیں ہوں لیکن میں بیٹھ جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ برے لوگوں میں بیٹھ کر بروں کی تعداد میں اضافہ نہ کرو۔ جی، اللہ اکبر۔ ایسی محفلیں آباد ہیں۔ اچھا، اب یہ نہیں عن المنکر کی جو بات آپ نے فرمائی، نہیں عن المنکر، برائی کو روکنا ہے، تو میں آپ، ہم تو قوت نافذہ ہمارے پاس ہے نہیں، تو اسلامی ریاست میں برائی کو روکنا بنیادی ذمہ داری کس کی ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ ایک ہے انفرادی سطح کا معاملہ اور دائرہ کار، اور ایک اجتماعی سطح کا معاملہ دائرہ کار۔ میری ذات پر میرا اختیار ہے، جی، میرے گھر میں میرا اختیار ہے، اور اگر میرے زیر تحت کچھ لوگ ہیں جی، تو ان کا اختیار بھی میرے پاس ہے۔ جی، اس حد تک حدیث ذہن میں رہے
بدی کو دیکھو اپنے ہاتھ سے بدل دو. ٹھیک. روکنے کا ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. فَلْيُغَيِّرْهُ تغیر ہے, تغیر. مَن رَآ مِنْکُم مُنکرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِیَدِهِ, جو تم میں سے بدی کو دیکھ اپنے ہاتھ سے بدل دے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ, اگر ہاتھ سے بدلنے کا اختیار نہیں ہے تو زبان سے بدلے. مراد روک کے سمجھائے, روکنے کی کوشش کرے, بدلنے کی کوشش کرے. اور فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ, اگر زبان کا بھی اختیار نہیں, وہ کبھی ہے, اگر بالفرض نہیں ہے تو دل سے بدلے, یعنی دل میں برا جانے اور ارادہ رکھے. جب زبان کی استطاعت ہوگی تو زبان سے, جب ہاتھ کی استطاعت ہوگی تو ہاتھ سے بدلوں گا. اور یہ اس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں علیہ السلام وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, یہ ہلکا کمزور ترین درجہ ایمان کا. اور اس کے بعد وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ فِي الْإِيمَانِ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ فِي الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ, اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں. اللہ اگر بدی محسوس نہیں ہو رہی تو ایمان تو ہے ہی نہیں. اور اگر دل میں برا جانو تو کمزور ترین درجہ ہے, اوپر زبان اس سے اوپر ہاتھ. یہ ہے فرد کا معاملہ. ذات, میرا گھر, میرا دائرہ اختیار, وہ میرا آفس, دفتر, ادارہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں اجتماعی نظم وہ حکمرانوں کے نظم کے تحت چلتا ہے, جس کو آپ نے قوت نافذہ کہا, وہ اصحاب اختیار کے پاس. اور اصحاب اختیار کو بھی قرآن کریم کیٹر کرتا ہے. اور سورۃ الحج کی آیت نمبر 41 عطا فرماتا ہے اللہ. یہ سفر ہجرت کے دوران آیت کریمہ کا نزول ہو رہا ہے. آئندہ یثرب مدینۃ النبی بنے گا, اور وہاں بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بات. ایگزیکٹلی, وہاں اختیار ملے گا. مدینہ میں صبر ہے, ادھر اختیار آ رہا ہے. تو جب اختیار ملے گا تو ایمان والے کیا کریں گے؟ الحج کی آیت نمبر 41 الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. اگلا جملہ جو کلوزنگ کمال کی وللہ عاقبۃ الامور, اختیار ملے گا وہ نماز قائم کریں گے. کیا مطلب؟ حکمراں کا نماز قائم کرنا میری اور آپ کی طرح تھوڑی کہ میں پروگرام مکمل کروں گا جا کے فلاں نماز ادا کر لوں گا. نہیں, حکمراں کا نماز ادا کرنا یہ بھی ہے کہ سلطنت میں نماز با جماعت کا اہتمام ہو. خود بھی پڑھے گا اور پوری ریاست کو پڑھوائے گا, زکوٰۃ دے گا اور زکوٰۃ کے ادارے قائم کرے گا. اور اجازت دیجیے انیس صاحب, جمعے کا خطبہ کون دے گا؟ اللہ اکبر, حکمران دے گا, اور اس کا نمائندہ دے گا کروڑوں کی تعداد رعایا میں. یہ ہے حکمرانوں کا نماز قائم کرنا. سلطنت میں نماز با جماعت کا انتظام بھی, اور خود ادا کرنا ہی نہیں, نماز کو لیڈ کرنا. ٹھیک. اور جی اچھا, کچھ تو آپ نے نصیحت فرمائی حکمرانوں کی انفرادی سطح پر. جی, ایک آدمی, ایک مجھ جیسا ایک عام آدمی, وہ کیا کرے, اور یہ آیت ایک عام آدمی کو کیا پیغام دے رہی ہے, بلکہ کیا دعوت عمل دے رہی ہے؟ امتی کو اپنا فریضہ انجام دینا ہے, امر بالمعروف نہی عن المنکر. میں اگر ایک باپ ہوں, میرے گھر کے اندر میری اولاد ہے, اولاد اگر کوئی خلاف شریعت کام کرتی ہے اس کو سمجھانا, ڈانٹ ڈپٹ مار دھاڑ کی بات نہیں کر رہا, روکنا ہمارا فرض بنتا ہے. گھر میں مال حرام تو نہیں آ رہا, اگر مال حرام گھر میں آ رہے تو بیوی بھی اپنے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کرے. قوت نافذہ عثمانہ میں تو نہیں کہ سمجھانے کی کوشش کرے, بلکہ وہ دروازے پہ کھڑی ہو جائے اور اپنے شوہر سے یہ کہے کہ اس گھر میں حرام نہیں آئے گا, آپ اس گھر کو حرام کی نحوست سے دور رکھیں. میں اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام نہیں ڈالنا چاہتی. اگر آمدنی کم ہوتی ہے میں گزارا کر لوں گی, لیکن خدا کے لیے حرام لے کر نہیں آئے. اگر بیٹا لا رہا ہے تو ماں کو چاہیے, باپ کو چاہیے. اگر والدین کھڑے ہو گئے اور انہیں معلوم ہے, ان کی نگاہ ہے بچے کے اوپر, یہ 1 لاکھ روپے ماہانہ لا رہا تھا, اب یہ 10 لاکھ روپے کیسے لا رہا ہے؟ کہاں سے آتا ہے؟ اگر تم رشوت لا رہے ہو, حرام لا رہے ہو, اس گھر میں نہیں لاؤ. اور والدین یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ پوری زندگی ہم نے تمہارے پیٹ میں حلال ڈالا, تم حرام ڈال رہے ہو. بجا اسی طرح مال حرام سے بچنے کی بات, بے حیائی کو روکنے کی بات, وراثت کے حصے میں ہم ڈنڈیاں مارتے ہیں, حق نہیں دیتے, اس کو دلوانے کی بات, یتیم کے ساتھ ظلم کرتے ہیں اس ظلم سے بچنے کی بات. یہ جو آپ کے میرے سامنے منکرات آپ کے میرے گھروں میں, رشتہ داروں میں, خاندان میں ہو رہے ہیں, یہاں اس کے خلاف آواز بلند کرنے کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے. ہم اپنی سطح کی ذمہ داری تو ادا کریں, تو بھی جس سطح کا اختیار نہیں ہے ادھر بھی اللہ کو اہتمام فرما دے گا. جہاں کر سکتا ہوں وہاں نہیں ہو پا رہا, تو جدھر کی خواہشات رکھتا ہوں کیسے ہو جائے گا. تو ہر شخص اپنے ذمے کا کام انجام دے گا, اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ تو والدین کی بات ہوئی, بیوی کی بات ہوئی. بچوں کا بھی یہ کام یہ ہے کہ اگر والدین گھر میں حرام لا رہے ہیں, روکنا ہے نا, تو وہ نہی عن المنکر کی جو بات ہے کہ یہ کام ایک بہن
اگر دروازے پہ کھڑے ہو کر بھائی سے کہہ دے کہ بھائی اس گھر میں حرام نہیں آئے گا تو بھائی اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے. تو اپنے حصے کا کام. لیکن کیا ہو رہا ہے سوسائٹی میں ہمارے؟ دیکھیے بائی اینڈ لارج ہم بات کر رہے ہیں. گھر میں آمدنی آ رہی ہے, ہم نے اور آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ والدین آنکھیں بند کر لیتے ہیں, بیوی آنکھیں بند کر لیتی ہے کہ پیسے تو آ رہے ہیں نا گھر میں, چلو کوئی بات نہیں, گھر میں کارپیٹنگ ہو رہی ہے, اچھا فرنیچر آ رہا ہے, میں گولڈ خرید رہی ہوں, کہاں سے آ رہے ہیں یہ پیسے؟ کبھی اس نے پوچھا؟ تو جہنم کے انگارے تو گھر میں نہیں آ رہے. اور آپ نے فرمایا کہ آج کیا ہو رہا ہے, مجھے اجازت دیجئے, امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم ہے. آج تو منکر کا حکم دیا جا رہا ہے, معروف سے روکا جا رہا ہے. بچی پردہ کرنا چاہتی ہے, اما عائشہ کا لباس اختیار کرنا چاہتی ہے, باپ آڑے آ رہا ہے, بھائی آڑے آ رہے, بہن کے استغفر اللہ, بدی کی دعوتیں دی جا رہی ہیں اور ہم فرائض و واجبات سے روکا جا رہا ہے. ہم تو الٹا کام کر رہے ہیں. تفصیل کا موقع نہیں, ورنہ اصحاب السبت کا واقعہ یہاں پہ بیان کیا جاتا جی, جو 3 گروہ وہاں پر ہو گئے تھے. بہرحال ہمیں حکم ہے امر بالمعروف کا نہیں عن المنکر کا. اپنے حصے کا کام ہم کریں, اپنے دائرے اختیار کا کام ہم کریں, تو پھر وہ جہاں ہمارے اختیار ابھی نہیں وہاں کی کچھ صورت اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. فذکر ان الذکریٰ تنفع المؤمنین. اللہ اکبر. بس نصیحت کیے جائیں, نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے, قرآن فرماتا ہے. شیخ صاحب بڑا ممنون, بڑا شکر گزار, آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات, سورہ مائدہ آیات 78 اور 79 آج شیخ صاحب نے تفصیلی گفتگو فرمائی. شیخ صاحب کے ہم بڑے شکر گزار. کوئز, کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم کی وہ کون سی صورت ہے جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ موجود ہے؟ درست جواب سورہ مجادلہ. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کس کو قرار دیا گیا ہے؟ متقی کو, نمازی کو, یا روزے دار کو؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923258250194. وقت ہے قرآن دازی کا اور شیخ صاحب نے پرچی نکال لی. اسد رضا صاحب ہیں سکھر سے. اسد رضا صاحب سکھر سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر, اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے جو چھونے میں نرم معلوم ہوتا ہے مگر اس کا زہر مہلک ہوتا ہے. دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے جو چھونے میں نرم معلوم ہوتا ہے مگر اس کا زہر مہلک ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.